أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم आमनु वामिलु सालिहात। तो इसके बाद फिर कौन गुनाह करे? ऐसे ही है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। रेडी हैं? शुरू करें हम लोग इंशाअल्लाह ताला। मुझे पता है कि आप तो चूँकि एक बड़े अच्छे बाज़ाब्ता तरीके से सीखने वाले लोग हैं ना, तो फिर रिकॉर्डिंग किसी भी किस्म की ना करिएगा, वीडियो भी और ऑडियो भी। ये मैं उठा देती हूँ, ये मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। और दूसरा ये है कि हम भी सुकून से, बस मैं आज का मौजू भी ख़ास तौर पे ऐसा है कि ये दुआ करें कि मेरे दिल से निकले ना। तो अगर ज़रा सा भी कॉन्शियस होती हूँ कि पता नहीं कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या हो रहा है ना, तो वो अजीब सी फिर फीलिंग आने लगती है। ठीक है, एक दफ़ा मेरा दिल है आप सब मिल कर सूरह फातिहा पढ़े, एक आवाज़ से शुरू कीजिए जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। शुरू करें, आउज़ु बिल्लाह, सब इकट्ठे एक साथ एक आवाज़ में। जितना मेरे से दूर, जी मेरे से जितनी दूर ये तार जाती है ना, इसका हाँ तो इस अच्छा लोगों को आवाज़ आए। हाँ हाँ मैं वैसा रख देती हूँ, लेकिन वो कौन रख देती है? नहीं, इधर मेरे से दूर, मुझे नहीं आनी चाहिए दूर। हाँ वहाँ पे रखूँ। माशाअल्लाह। चले एक दफ़ा आयतुल कुर्सी भी पढ़ लेंगे। असल में आपके लिए ना साउंड सेट करवा रही हूँ कि ये मेरे पास इन्होंने रख दिया, ये दूर होगा ना तो पीछे तक आएगी। इसको उठाइए, ऐसे लाएं और जितना भी मेरे से दूर तार जाता है वहाँ ले जाइए। चाहे आप इसका ये बदल दें, प्लग किसी और पे लगा लें, ये तार जितनी लंबी होती है। चले आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं मिलके, शाबाश जी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ पहले से बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग और भी अच्छा समझे। बस एक दफ़ा आखिरी दो कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक। अब आवाज़ पहले से बेहतर हुई है, अभी और भी बेहतर होगी जब आप मेरी बातें मानते जाएंगे। तो चलिए सूरत फलक से शुरू कीजिए, एक आवाज़। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। यू ओनली लिव वंस, जिसको आज की ज़ुबान में यूलो कहते हैं।
نہ میں نے کبھی سنا، نہ آپ نے سنا، نہ ہمارے بڑوں نے سنا، لیکن یہ وہی کانسیپٹ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی وسلم کے پاس آنے جانے والے اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں اور مر جائیں گے اور دیٹس اٹ، ختم، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زندگی میں اپنی موج مستی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرنے کے تصور میں اپنی زندگی کو خراب کرے، کیا ہے بابر بیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست، اس طرح کی باتیں ہر دور میں ہوئی۔ یاد رکھیے کہ آج کے دور کا سب سے زیادہ شیطانی سلوگن ہے یہ یولو، یو اونلی لیو ونس۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو دل کرے کرو، جدھر مرضی دل چاہے منہ مارو، تمہارا جسم تمہاری مرضی، تمہاری خواہش تمہاری مرضی، تم اپنی اس دنیا میں موج مستی کرو اور تم کسی کو جواب دہ نہیں ہو۔ اور یہ ایک چھوٹی سی فریز جو بظاہر بڑی فنی لگتی ہے، بچوں والا کانسیپٹ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اسلام کا ایک تیسرا پلر جس کو اصول ثلاثہ کہہ سکتے ہیں، جس کو مکی دور کے قرآن کا 1/3 حصہ کہہ سکتے ہیں، قبر کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈھا دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ۔ آپ ماشاءاللہ کلاسز میں آنے جانے والے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ مکہ میں 13 سالوں میں 3 سبجیکٹ جو پڑھائے گئے تھے، اس میں سے ایک بہت بڑا ٹاپک کیا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ کس بات پہ چہم گوئیاں تھیں، کس بات میں گھر گھر میں باتیں ہو رہی تھی، اور وہ کیا تھا کہ یہ کیا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کو نبی کہتا ہے، چلو اس کو تو ہم سمجھ ہی جائیں، لیکن یہ جو کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ میں یحیی العظام وہی رمیم، سورت، یہ بچوں کو نا اس کے پیچھے کر دیجئے، جو بھی ایڈمنس میں سے ہیں بچے پرلی طرف چلے جائیں، بہت بڑا روم ہے ماشاءاللہ، یہ ادھر کھیلیں گے، کیونکہ ان کی آوازیں مستقل اندر آئیں گی تو وہ بعد میں لوگوں کو یاد رہے گا کہ اسلام سینٹر میں بیبی سٹنگ نہیں تھی۔ انشاءاللہ آپ لوگ بس کوئی ایک چلا جائے اور مائیں سب ادھر ہی رہیں گی۔ تو بات جو کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ڈینجرس کانسیپٹ ہے۔ شیطان نے ہر دور میں رنگ روپ بدل کر لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کیا، وہ کئی سلوگنز کی صورت میں، وہ کچھ اور چیزوں کی صورت میں، لیکن مقصد یہ تھا کہ عمل چھوڑ دیا جائے۔ آج جب میں اس علاقے میں آئی اور جس روڈ سے ہم مڑ رہے تھے تو میری توجہ دلائی گئی کہ دیکھیے روڈ کا نام ہے آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ آج الحمدللہ ہم مسلمان جب اویئرنیس کے ساتھ جیتے ہیں تو ان ملکوں میں لوگ ہمارے ناموں پہ یا ہمارے چوز کیا ہوا ناموں پہ روڈز بھی رکھتے ہیں، اور آپ جو ڈیلس میں رہ رہے ہیں ان کو بھی میری بات سمجھ آ رہی ہے، اور یہی چیز میں ٹورانٹو میں بھی دیکھ چکی ہوں، پورا ایک شالیمار سینٹر اور اس کے ارد گرد کی ساری جگہ جو مسلمانوں کی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جس چیز کو سامنے رکھیں گے کہ کیا واقعی ہم ایک ہی بار جئیں گے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ بھی اپنی ناسمجھی اور بس لاپرواہی کہوں گی، کیئر لیسنس کی وجہ سے عموماً یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم دنیا میں عیش کر لو، کون سا بار بار آنا ہے۔ آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا، ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں موج کرو، کون سا بار بار آنا ہے۔ دیکھیے بار بار تو نہیں آنا، لیکن 2 بار تو آنا ہے۔ 1 منٹ دیجیے، بار بار نہیں آنا ہم نے، لیکن 2 بار تو آنا ہے نا۔ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ جہاں آدم اور ابلیس کا قصہ پہلی دفعہ قرآن میں آتا ہے، اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے، تم کیسے نہ شکری کر سکتے ہو، تم کیسے نہ قدری کر سکتے ہو، تم تھے کیا، تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ تو بیسک فنڈامنٹلز آف اسلام میں سے ایک بہت بنیادی چیز کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں 2 بار آنا ہے۔ یو لو کو آپ کس سلوگن کے ساتھ بدل سکتے ہیں؟ وائی یو او
you will live forever. UWLF. اگر وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہی کرتے ہیں تو ایسے کریے کہ you only live once نہیں, you will live forever. اور بھی کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو you will live twice. نہ ہم ہندو دھرم کی طرح جنم جنم کی زندگیوں کے قائل ہیں کہ آپ ایک زندگی میں جو اچھے کام کرتے ہیں تو اگلی زندگی میں آپ کو کوئی اچھا روپ دے دیا جاتا ہے, اور نہ ہم جنم جنم کے قائل ہیں کہ تجھے اللہ نے بنایا ہی میرے لیے, پچھلے جنم میں تو یہ تھی تو اب اس میں یہ ہو گئی. انہوں نے فلموں اور گانوں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے ہمیں اپنا دین دکھا دیا. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنا اسلام دکھا سکیں. اسلام کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے, اور یاد رکھیے آج جس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں یہ وہ ٹاپک تھا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد سب سے زیادہ فرکشن ہوئی. اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے, بلکہ میں اگر اس پہ اور زیادہ بڑی ہی مؤدب انداز میں کہہ دوں کہ جس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریزی, مجنو, دیوانہ کہتے تھے وہ یہی تھا کہ ہمارے مردے جو اتنے سالوں سے فوت ہو چکے ہیں اب وہ دوبارہ زندہ ہوں گے. میں یحیی العظام وہی رمیم. سورۃ یاسین کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو ایک پرانی ہڈی اٹھا کر آ گیا. کہیں گے یہ بتائے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ کہا اس کو بتا دو وہی کرے گا جس نے کل یحییہ الذی انشأ اول مرہ. تو آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کو, اور خطبے کے ساتھ آپ کے لیے پورے شرح صدر کے ساتھ اس موضوع پہ ہم بات کر کے اینڈ پہ آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ لوگ میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی کانسیپٹ ہے, کوئی بات جو آپ کے دل دماغ میں اس کے بارے میں آ رہی ہے تو اس کو آپ انشاءاللہ تعالی بعد میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اس وقت بالکل 100% آپ نے بیٹھ کے اپنے دل دماغ کو اس کے ساتھ رکھنا ہے. تھوڑی سی اور بچوں کی خاموشی چاہیے, پیچھے جو بھی لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ لیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کیا زندگی صرف ایک بار ملتی ہے؟ یو اونلی لیو ونس. کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ آج ہم اس کو آج کی اس محفل میں جو کہ ہمارا USA ٹرپ 23-24 کا ایک لیکچر ہے, اور یاد دہانی اور تحدیث نعمت کے لیے ہم ہمیشہ بول دیا کرتے ہیں اس بات کو بھی کہ یہ لیکچر کہاں ہو رہا ہے. تو الحمدللہ ٹیکساس اسٹیٹ کے ٹرپ ڈیلس میں ارونگ کے سلام مسلح سے. آپ سب کو اپنا نام سن کے اچھا لگنا چاہیے, اور یہ جگہوں کے نصیب ہوتے ہیں, اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس سینٹر کو قیامت تک سلامت رکھے, اور جو لوگ اس کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے, اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے قرآن کے نور کے لیے چن لیں. کیونکہ جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اہمیت دیتے ہیں, جتنا زیادہ ہمیں ان چیزوں سے فیض لینے کا موقع مل سکتا ہے لے لیجئے. یہ اب صرف چند سالوں کی بات رہ گئی ہے. یہ میری بات, یہ جملے آج سے 5 سال بعد, پھر 10 سال بعد لوگوں کو یاد آئیں گے کہ یہ جس طرح آپ آ کر بیٹھے ہیں, میں آئی ہوں, آن سائٹ پہ ہیں, ہم اہتمام کرتے ہیں, ہم درس رکھتے ہیں, بہت سارے ساتھیوں کی ایفرٹ ملتی ہے, پھر کوئی پروگرام ہوتا ہے. یہ صرف اب بس 10 سال, 8 سے 10 سال کا کھیل رہ گیا. کبھی آپ کہ بچے یاد کریں گے اچھا ہماری امی ابو فلاں اس طرح جاتے تھے. دنیا کو ایک بالکل ایسے نٹ شیل میں بند کیا جا رہا ہے کہ بلکہ میں اس کا جو آج میں نے صبح ایک اپنے گروپ میں میسج بھی دیا تھا کہ یولو کا ایک نیا ورژن جو میں نے آج صبح ہی پڑھا, اور وہ کیا بن گیا, یو اونلی لیو آن لائن. جی, YOLO کا نیا ورژن کیا ہے, یو اونلی لیو آن لائن. ہر چیز آن لائن جا رہی ہے, آن سائٹ کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ اپنے گھروں کے اندر ورچوئل ریئلٹی کے نام پہ جہاں مرضی گھوم آئیں. ایک گھر میں رہنے والے لوگوں کے بیچ میں انسین والز آ چکی ہیں. ماں باپ اور بچوں کے بیچ کے رشتے ٹینگل کارڈز کی طرح الجھے ہوئی ڈوریاں بن چکے ہیں, اور ہر بندہ اپنے اندر کی ایک دنیا میں مگن ہے. اپنے من میں
ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو بات نہیں رہی. علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ تو اگر اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، مقصد حیات دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے اندر ڈوب، کیونکہ وفی انفسکم، قرآن کہتا ہے سورہ زاریات میں، تمہارے تو اپنے اندر اس کی نشانی ہے. افلا تبصرون. لیکن آج کا بندہ اپنے من میں ڈوب کے اپنے آپ کو بھی نہیں پا رہا اور رب کو بھی نہیں پا رہا، باقی دنیا کی ہر چیز کو پا رہا. اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے والے ستاروں کے رب کا انکار کرتے ہیں. وہ لوگ جو کائنات میں دن رات ریسرچ کر رہے ہیں وہی ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں. تو یہ آج کے دور کے ڈائلیماس ہیں. اور ہمارا آج کا لیکچر قرآن کا دعوتی اسلوب سیریز کا بھی ایک لیکچر ہے. اس کو آج ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. ٹاپک میں جو آیات ہے میرے پاس وہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 5 سے 7 تک ہے. ہمیشہ کی طرح ہم پہلے قرآن کی آیتوں کو لیں گے اور پھر انشاءاللہ اس میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے اس موضوع کو سمجھتے جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. محسوس کیجیے اس کو. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ کون سا وعدہ ہے؟ اس کے سارے ہی وعدے سچے ہیں. یہاں جو کہ وعد اللہ واحد کی صورت میں آیا ہے تو یہاں اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا ہے اور تمہاری زندگی بھر کے کیے ہوئے کاموں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. چلے فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دوسری بات آیت کی، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے. یہ دیکھنے میں جو دکھتی ہے وہ ہے نہیں ہے. ایک کسی بھی چیز کا دیوار پہ آپ گولڈن کاغذ لگا دیں اور دعویٰ کریں کہ یہ دیوار سونے کی بنی ہوئی ہے تو یہ دھوکہ ہوگا. آج دنیا کے اوپر ایک ونیر لگا کر لوگوں نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت، اتنا خوشنما بنا دیا کہ لوگ اس کے بغیر اس کی ریالٹی کے بارے میں بالکل ان اویئر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. اور وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور نہ وہ بہت بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. کرسر رکھ کر دکھائیے کہ لفظ یہاں الغرور شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، الغفور، فعول کا وزن ہے، ال کے ساتھ ہے نا، اور وہ تو ایک سے ایک خوبصورت نام ہے نا. لیکن شیطان کے ناموں میں سے ایک نام الغرور، دھوکے والا، دھوکے باز. اور شیطان کا دھوکہ کیا؟ یو لیو ونس، موج کرو، مستی کرو، بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست. بابر ایش کر لو کہ تمہیں دنیا میں نہیں دوبارہ بار بار آنا. اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں 3 باتیں بتائیں. پہلی بات دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو. ذرا سے اس کو دل پہ لیجیے. کیا آپ اور میں اس وقت اس جگہ اس آیت پہ غور کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اس آیت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن تو رب کا پیغام انسانیت کے نام تھا، کیوں آیا یا ایھا الناس، او مین کائنڈ؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مجھے یہ ایک امانت دی تھی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہا تھا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا. وسط وسیلہ، واسطہ، مین. تم نبوت کی کڑی میں وہ گولڈن چین ہو کہ جو بندوں کو رب سے جوڑے گی. صحابہ کرام کا عقیدہ اس بارے میں بہت واضح تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ کے بعد آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت کون دے گا؟ تو فرمایا تم دو گے. پہلے اللہ کی بات رسول ملک یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترتی تھی. پھر زبان نبوت سے صحابہ تک بات گئی اور وہاں سے ہوتے ہوتے دنیا میں مختلف جگہ پہ پھیل گئی. آج آپ کا میرا کام ہے یہ پہلی بات، پہلا لفظ یا ایھا الناس کے لفظ پہ اپنے لیے آج کے لیکچر میں سے بات لکھ لیجئے کہ ہم نے انسانیت کو یہ کتاب پہنچانی ہے. یہ کیسے پہنچانی ہے؟ کیا یہ سوتے سوتے پہنچ جائے گی؟ یہ خواب دیکھ کر پہنچ جائے گی؟ نہیں. اس کے لیے صبح کو جاگنا پڑے گا، اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑے گا.
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 950 سال کی زندگی دی تھی اور انہوں نے رات دن ایک کر دیا تھا. انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اللہ میں نے صبح کو بھی ان کو پکارا، میں نے ان کو رات کو بھی پکارا. کبھی پکار کے اونچی آواز سے کہا، کبھی آہستہ آواز سے کہا. تو آج امت وسط جس کو اللہ نے بڑا پیارا مقام دیا تھا، آج آپ اور میں اسی کا ایک حصہ ہے، اور ہماری نسلیں اور یہ جو معصوم سے بچے آپ کی گودوں میں ہیں یہ اسی مشن کے راہی ہیں. خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ امت عام لوگوں سے مختلف ہے. اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں آئے، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہاری زندگی کا مقصد اپنے گھر بنا کر اس کو اور بڑا کر کے اس کو اور سجا کر اس کو اور ہی زیادہ چمکانا نہیں ہے. رہو گے، کھاؤ گے، پیو گے، جیو گے، لیکن تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ دن بدن تمہاری اپنی ذات ہی اپ گریڈ ہوتی رہے. اور دنیا کا تو حال کیا ہے کہ ایک چیز کو آپ سیدھا کرے اتنی دیر میں دوسری خراب ہو جاتی ہے، دوسری کو پکڑیں تو تیسری، اور ساری زندگی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پہ پہنچتی ہے. حتیٰ کہ اسکندر اعظم کے وہ جملے یاد کیجئے کہ اس نے کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے آدھی دنیا بھی تقریباً فتح کر لی اس دور کے حساب سے بھی، لیکن میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. بڑے سے بڑا بلینیرین بل گیٹ، آج کے دور کا شخص، ایپل کمپنی کا مالک، اور اسی طرح سے آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا نا تو ذرا اپنے بچوں سے پوچھئے گا کون سے 10 بلینیرینز ٹاپ 10 کے نام بتاؤ. جب وہ دنیا سے جائیں گے نا تو خالی جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں لیتا، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا یوحناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کے وعدوں میں ساری وعدے سچے ہیں. 4 لفظ تو اللہ، 4 وعدے تو قرآن میں اللہ نے کہے میں، وہ ایک الگ لیکچر موجود ہے کہ اللہ کے 4 وعدے، جس میں ایک فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم بھی ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اسی طرح 3 اور قرآن کی چیزیں ہیں تو ان کو آپ بعد میں سننا چاہیں تو سنیں. لیکن یہاں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سارے ہی وعدے سچے ہیں، اللہ کا ایک ایک وعدہ سچا ہے. مرنے کے بعد جینے کا وعدہ، تم اٹھائے جاؤ گے ریزریکٹڈ، تمہیں قبروں سے اٹھا لیا جائے گا، چاہے کوئی پرانی قبر میں کسی کی جسم کو جلا کر گنگا جمنا میں اس کی راکھ ڈال دی جائے، اللہ اس کو بھی نکالے گا، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی کل دکھایا جائے گا، اور جس نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی دکھایا جائے گا. جو زندگی میں بچتے بچاتے اللہ کے وعدوں پہ عمل کرتا ہوا جائے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے درجے پہ اللہ ان کو جنت دے گا. لیکن جو ریبیلیس ہوں گے، جو متکبر ہوں گے، تو فَمَثْوَىٰ لِلْمُتَكَبِّرِينَ. آج صبح فجر کی جماعت میں امام صاحب نے سورۃ زمر کی آخری آیتیں پڑھی، اس میں آتا ہے جہنم فَمَثْوَىٰ لِلْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغیمت الناس، حق جب سامنے پیش ہو جائے تو اس کو جھٹلا دینا. وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے؟ نہیں. اچھی جوتی، اچھا تسمہ، اچھی گاڑی تکبر ہے؟ نہیں. تکبر کیا ہے کہ آپ کے سامنے کو حق پیش کرے، اللہ کی بات پیش کرے، اور آپ کہتے ہیں ہاں آج کے دور میں کون کرتا ہے، ہاں ایسے کیسے، لو خوشی کا موقع ہے، لو میرا ایک ہی بیٹا ہے، لو کو میری ایک ہی بیٹی ہے. اور اگر میرے ان 2-3 جملوں سے اشارہ اگر آپ کو ملا نا تو پھر وہ جملہ مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ آج ہمارا رویہ کیا ہے، کہ اگر خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو اور کب کریں گے. ایک ہی تو میرا بیٹا ہے، تو میں اس کی شادی پہ نہ اللہ کو ناراض کروں تو میں اور کب کروں گی. یہ میرا آخری بیٹا ہے، یہ میرا پہلا بچہ ہے. یعنی ہم تقابل پہ آ جاتے ہیں. آج ہماری خوشیاں بغاوت ہو چکی ہیں. اللہ نے کہا نا انما بغیکم علی انفسکم، سورہ یونس میں آتا ہے کہ تمہاری بغاوت، تمہاری ٹرانسگریشن، تمہارا اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہونا تمہارے اپنے خلاف پڑ رہا ہے، اور وہ پڑ رہا ہے. ہر 2 یا 3 میں سے ایک شادی ٹوٹ رہی ہے. میاں بیوی کے تعلقات نہیں بنتے. کسی نے کہانی سنا رہی، لوگ سارا وقت اپنے دکھ سکھ سناتے ہیں، کبھی مشورے کے لیے اور کبھی کہ اس لیے کہ اس کو آگے کوٹ کیجئے. کتنے سال لیونگ ٹوگیدر تھا، پتہ نہیں کون تھے، کس نے کہا مجھے یہ نہیں یاد رہتا،
لیکن یہ یاد رہ جاتا ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ دے سکے بات. اور انہوں نے کہا کہ اکٹھے رہتے تھے لڑکی لڑکا مسلمان تھا یا لڑکی ایک کوئی مسلمان تھا ایک نان تھا وٹ ایور. خیر شادی کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں شادی نبھنی ہے کہ نہیں. جب پتہ چلا خوف دل آیا اللہ کا کہ اس طرح رہنا جائز نہیں ہے، یہ تو نافرمانی ہے. تو پھر کہنے سننے میں لوگوں کی باتوں کے جواب میں انہوں نے شادی کی. اور آپ پتہ پھر وہ شادی کتنی دیر ٹکی؟ بیٹھے رہیے. وہ شادی صرف 1 سال ٹکی. اکٹھے رہ رہے تھے تو کئی سال ساتھ تھے جتنے بھی تھے. شیطان نے حرام رشتے کو اتنا زیادہ خوبصورت کر دکھایا کہ اس میں رہ رہے تھے، اور جیسے وہ حلال رشتے میں بدلا تو نہیں نبھ سکے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت کی سزا ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی کے دھوکے کیا ہیں؟ سب سے پہلا دھوکہ تو یہ ہے کہ یو اونلی لیو ونس. موج کر لو، مجھے اپنی دنیا بڑی اچھی لگتی، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں، میں یہ کروں میں وہ کروں. دیکھیں اللہ نے مجھے اتنا دیا، اب ذرا میں اس کے ساتھ ذرا تھوڑا سا اپنی دنیا کو اور خوبصورت تو کروں. اور پھر اس دنیا میں سب چھوڑ کر بندہ چلا جاتا ہے. اگر دنیا کو بنانا اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا کسی کے نصیب میں ہوتا نا تو شداد کے ہوتا. آپ سب نے اس کا قصہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ اس نے جب سنا کہ مسلمانوں کا ایک رب ہے اور وہ کہتا ہے کہ جنت اور جنت مرنے کے بعد ملے گی، تو اس نے کہا کون ہمیں بنا لیتے ہیں. اور پھر اس نے دنیا میں وہ جنت بنائی، اور کتنے ارمانوں سے بنائی ہوگی، کیا کیا ہوگا. اور جب وہ اس جنت میں جا کر ایک قدم اپنا اندر رکھ کر ایک باہر تھا تو ملک الموت نے آ کر اس کی جان لے لی. اور روایات میں ملتا ہے، ہم ایسی چیزوں کو روایات ہی میں تو کہتی ہوں، حدیث نہیں کہتی، کہ کسی نے ملک الموت سے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رنج بھی ہوا؟ نہیں، تمہارا دل تھا کہ یہ نہ مرے؟ تو اس نے کہا کہ 2 دفعہ. کب؟ کہا ایک دفعہ طوفان نوح میں جب چاروں طرف پانی تھا تو ایک عورت کی جان لیتے ہوئے مجھے بڑا ہی تردد ہوا، کیونکہ اس کا نیا بچہ تھا، نیو مورن بیبی تھا. تو جب پانی نیچے سے اوپر آ رہا تھا تو اس نے اپنے ہاتھ سے بچے کو اوپر اٹھا لیا. اور اللہ نے جب مجھے کہا کہ اس عورت کی جان لو تو میں نے سوچا کہ اس بچے کا کیا ہوگا. اس وقت مجھے اس عورت کی جان نکالنے میں بڑا تردد ہوا. اچھا اور کب ہوا؟ اور کہا دوبارہ مجھے تردد ہوا تو شداد کی جان لیتے ہوئے ہوا. کتنے ارمانوں سے اس نے جنت بنائی ہے تو چلو اس میں جا کے داخل تو ہو جائے. تو اس کو کیا کہا گیا کہ تجھے پتہ ہے تجھے ایک ہی شخص پہ 2 دفعہ ترس آیا. یہ وہی بچہ جس کی ماں طوفان نوح میں مر گئی تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر اس کو اتنی دولت بھی دے دی کہ اس کو اپنا آپ یاد ہی نہیں رہا. تو بات سمجھیے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دنیا کا دھوکہ اور کیا ہے؟ دنیا کا یہ دھوکہ ہے کہ ہم پیدا ہی دنیا کے لیے ہوئے. اکثر لوگوں کو آپ جائیے ذرا یہاں سے اٹھیں اور 10 لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے پوچھئے واٹ از دا پرپز آف لائف. اگر وہ آپ کے حال حلیے یا آپ کی ٹون سے یا آپ کے کسی انداز سے سمجھ گئے نا کہ یہ کوئی مذہبی بات کر رہی ہیں، یہ ریلیجیس سسٹر ہے، تو وہ پھر آپ کو کہیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور عام حالات میں آپ کسی سے پوچھئے بالکل وداؤٹ اینی کانشیسنس تو وہ کیا کہیں گے؟ جی بچے کہیں گے ہماری زندگی کا مقصد پڑھنا ہے، عورتیں کہیں گی گھر بنانا، گھر سجانا، کپڑے پہننا، کپڑے بنانا، مرد کہیں گے ہماری زندگی کا مقصد کمانا ہے. آج انڈو پاک میں رہنے والے ہم سبھی، ہمارا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، بگ ڈرا بیک. ہمیں اسلام کے نام پہ جو سب سے پیک کی چیز دی گئی ہے نا وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیا گیا. دیٹس اٹ. صوم و صلات کی پابند لڑکی، لڑکا نمازی، ٹخنوں سے اونچی شلوار، ہے نا. آپ کسی کو بھی انڈیا میں سوچئے یا پاکستان میں سوچئے کون مذہبی کہلاتا ہے؟ جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، بہت بچی جو پردہ کرتی ہے. بالکل ٹھیک کہا. لیکن کیا یہی ہے صرف اسلام؟ نہیں. یہ اس
کام اور اس مقصد کی تیاریاں ہیں جس کو اصل دین کہا گیا. اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ یہ کام ہے، حق بات کی نصیحت کرنا. تو یہ تو ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا، لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کلچر میں دعوت اللہ کو ایکسٹرا کام سمجھا جاتا ہے، اور دنیا میں کچھ لوگ ہیں بس اتنے وہ مخصوص ہیں، وہ ان کا نام تبلیغی جماعت رکھ لیں، ان کو جماعت اسلامی کہہ لیں، ان کو ورلڈ مشن کہہ لیں، یعنی دو چار نام رکھے ہوئے ہیں کچھ اداروں کے، کچھ اسکولوں کے، کہ وہ لوگ ہیں نا وہ یہ کام کریں گے. وہ ہمارے شہر میں ایک بہت اچھی باجی ہیں، وہ درس دیتی ہیں. پہلے شہر ہوتا تھا، اب وہ چیزیں آن لائن چلی گئیں. وہ ہیں جی ایک مفتی صاحب، ایک شیخ صاحب، فلاں حاجی صاحب، وہ ہر جمعے کے شام کو بچوں کو درس دیتے ہیں یا خطبہ پڑھاتے ہیں. ہمارے تصور میں عام لے مین، جس میں آپ کے میرے بھائی، ہمارے شوہر اور اسی طرح سے باقی رشتے آتے ہیں، ان کے تصور میں کہیں دور تک نہیں یہ ڈالا گیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا. تم اس دنیا کے لیے نہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا گیا جو زمین میں ہے، لیکن تمہیں اللہ کے لیے پیدا کیا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے لیے. شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، اور دنیا کا دھوکہ یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، یا یہ دھوکہ ہے کہ میں نے جانے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے ایک بڑی سی جائیداد چھوڑ کے جانی ہے، میرے بچوں کو بعد میں کوئی مشکل نہ آئے. کہ آپ کے ابا جی آپ کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، اور جن کے ابا جی چھوڑ جاتے ہیں کیا پھر وہ ان بچوں کے دین میں سیکیور ہو جاتے ہیں؟ آپ نے عمر بن عبدالعزیز کا قصہ سنا ہوگا، عمر ثانی. ان کے دور میں اسلام دوبارہ اس عروج پہ آ گیا تھا جو خلفۂ راشدین میں تھا. ان کے 11 بیٹے تھے، اور جب وہ فوت ہو رہے تھے تو شاید 12 درہم چھوڑ کر گئے تھے. ہر بچے کے سے 1 درہم آیا تھا، بس 1. وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو کردار دیا ہے نا، ان کے نصیب میں ہوگا تو یہ خود ہی کما لیں گے، اور یہی ہوا. ان کے بچے بعد میں اس اعلیٰ درجے پہ پہنچے کہ وہ جب صدقہ خیرات کرنے پہ آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ رکیں گے ہی نہیں. اس کے برعکس ایک اور خلیفہ، تو اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آج کی زبان میں کروڑوں کی، اربوں کی جائیدادیں چھوڑی، اور کچھ سال میں بعد میں لوگوں نے دیکھا اس کے بچے بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ دھوکہ ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے جو مرضی چھوڑ دیں، اگر ان کے نصیب میں نہیں، ایک ہریکین آئے گا اور 1 ملین کا گھر زمین کے اندر چلا جائے گا، پانی کے اندر چلا جائے گا. ایک زلزلہ آئے گا تو وہ گھر زمین کے اندر چلا جائے گا. جب ہم ہیوسٹن میں تھے، آج سے 12 سال پیچھے کی کوئی کہانی ہوگی، تو لوزیانا میں ایک ہریکین آیا تھا جو ہر سال آتا بھی ہے، پتہ نہیں کرسٹینا یا ٹینا یا کچھ اس طرح کا اس کا نام تھا، کیٹرینا. تو اس میں نا لوگ ہیوسٹن آ جاتے ہیں، اور پھر آ کے کئی آباد ہوئے. یہ سبھی کو ادھر بھی ہوتا ہوگا مجھے اندازہ. تو قصہ مختصر کہ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں ایک سسٹر کو ملی، تو وہ ایسی تھی نا، بڑی خوبصورت گوری، یعنی عرب لگی مجھے، یا لگا کہ یہ ریبارٹ ہوگی، امریکن ہے. بعد میں پتہ چلا اس کے پاس بچی بھی تھی. پھر پوچھا آپ کدھر ہیں، آپ نہیں دکھ رہی ہیں. پھر اس نے اپنی کہانی سنائی. ایک ہریکین آیا تو جب نکالتے ہیں نا، تو وہاں سے نکلے تو ان کو ہیوسٹن میں آ کر انہوں نے آباد کیا، کیونکہ ان کے گھر میں پانی آنے کا خطرہ تھا. اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس سے بالکل تھوڑا ہی عرصہ پہلے ہم نے نیا گھر لیا تھا، اور اس کی یہ بچی، جو بچہ یا بچی تھی، وہ اس وقت اس کے پیٹ میں تھی. اور وہ کہتی ہم نے اپنی گاڑی میں جتنا کچھ سامان آ سکتا تھا وہ رکھا، اور یعنی اپنے آپ کو، شاید ایک بڑا بچہ بھی تھا، تو ہم ہیوسٹن آ گئے. پھر ادھر گورنمنٹ نے ان کو چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس دیے. کچھ مہینے گزرے، جب سیلاب کا اور وہ طوفان کا زور ٹوٹا تو ان کو گورنمنٹ نے کہا آپ جا کر پیچھے دیکھیے. تو کہہ رہی کہ جب میں واپس گئی تو میرا گھر، جس میں سے پانی ایک دفعہ گزر کے اتر گیا تھا، وہ پورا آج کی زبان میں پھپھوندی سے بھرا ہوا تھا، سبز ہوا، وکائی جمی ہوئی تھی. میرے پردے، میرے قالین، میری وہ چیزیں جو میں نے بڑے ارمانوں سے بنائی تھیں. کہتی اس کے بعد میں نہیں رکی وہاں. میں اپنی وہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ تمناؤں کا اتنا خون ہوتے نہیں دیکھ سکی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا سیل اٹ اور واٹ ایور. اور آپ کہتے ہیں کہ اس دور میں پھر
اس دور میں 1 لاکھ کا بھی گھر مل جاتا تھا، $1,00,000 $1.25 کا مل جاتا تھا آج سے 10-12 سال پہلے. تو $10,000 میں وہ گھر بکے ہیں جو 1 لاکھ کے تھے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کا ذرا سا پانی لگ گیا تو آپ کا 1 لاکھ کا گھر 10,000 میں رہ گیا. آج کی زبان میں 1 ملین کا گھر 1 لاکھ کا رہ گیا تو دنیا کون سی باقی رہتی ہے. لیکن ولا یغرنکم باللہ الغرور، وہ دھوکے باز ہمیں ہمیشہ اللہ کے بارے میں دھوکے دیتا ہے. ایک تو دنیا کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے اور ایک اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں دیکھیے، ان الشیطان لکم عدو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو دشمن کو دوست نہیں سمجھتے، شیطان تو تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، بس تم بھی اس کو دشمن سمجھو. طریقہ واردات کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک اس کا گروہ یعنی وہ تو اپنے پیچھے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جائیں. شیطان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ایک گو میں اس کو سنے تو کیا ہے؟ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے. وہی ٹھیک تھا، اس لیے تم بھی اسے دشمن سمجھو. وہ تو اپنے پیچھے چلنے والے یعنی فالورز کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں. ذرا اس بات کو محسوس کریے. اللہ نہ کرے کوئی دشمنی ہو، کوئی خاندانی جھگڑا ہو، کوئی شراکت داری کے مسئلے ہوں، اور ایک بندہ آپ کو چیلنج کر دے گھر سے نکلو تو صحیح، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. کیا ہم 911 کو نہ بلائیں؟ کیا پولیس کی سیکیورٹیز نہ مانگیں؟ پھر بھی گھر سے نہ نکلیں. اور وہ کہ تم نکلو ذرا تمہارے بچے کو پکڑتا ہوں میں. آپ کے بچے جو خیر سے صبح اسکول جاتے ہیں، اللہ سب کے دین ایمان جان کی حفاظت کرے. ہلکا سا شبہ پڑ جائے کہ کسی گروہ نے آپ کے بچے کو کڈنیپ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے تو جانے دیں گے؟ ان پڑھ رکھ لیں گے، گھر بٹھا لیں گے، ہوم سکولنگ کر لیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجیں گے. تو وہ تو کچھ کریں گے تو کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کرٹسی رکھیں گے نا. شیطان نے تو خود کہا تھا کہ میں آدم اور آدم کے بچوں کو بہکاؤں گا. تو دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن سمجھو، وہ تو تمہیں جہنمی بنانا چاہتا ہے. اور آگے کیا ہے اگلی آیت؟ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. 2 مختلف رویے، 2 مختلف انجام. آپ گھر سے نکلے، ایک نے رائٹ سائڈ پہ گاڑی کا رخ کیا، ایک نے لیفٹ پہ کیا، تو دونوں ایک ہی جگہ کیسے پہنچ جائیں؟ آپ ڈلس شہر سے نکلے ساؤتھ کی طرف تو ہیوسٹن پہنچیں گے، تو نارتھ کی طرف جائیں گے تو آپ اوکلاہوما پہنچیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں ساؤتھ کی طرف اور آپ اوکلاہوما پہنچ جائیں، یا اپوزٹ ہوں تو آپ ہیوسٹن پہنچ جائیں. آج کے نیویگیٹر نے آپ کے میرے لیے یہ بات سمجھنی بہت آسان کر دی ہے. تو ذرا آپ ایک گو میں ان تینوں آیتوں کو اکٹھا پڑھیے اور اس کا ترجمہ سنیے گا اور محسوس کیجیے. اس وقت آپ بالکل اپنے آپ میں آ جائیں، سب باتیں چھوڑ دیں، سب ایکسائٹمنٹ چھوڑ دیں، سب تفکرات چھوڑ کر سوچئے یہ آیتیں مجھے کیا کہہ رہی ہیں. یا ایھا الناس کو اپنے اوپر لیجئے گا کیونکہ میں اور آپ بھی لوگ ہی ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. یہ ہیں جی وہ 3 آیتیں جن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے یو اونلی لیو ونس. اس سلوگن سے کیا مطلب ہے؟
سوال لکھیے، کیا محض جینے کو زندگی کہا جاتا ہے؟ از لائف میرلی اباؤٹ بینگ الائیو؟ جو زندہ ہیں کیا وہی جی رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے ڈیڈ اور ایک ہوتا ہے الائیو. بچہ پیدا ہوا، اللہ نہ کرے اسٹل بورن ہو تو ڈیڈ بیبی ہے، رو رہا ہے، دودھ مانگ رہا ہے، تو زندہ ہے نا. کیا جینا صرف زندہ رہنے کا کام ہے؟ چلیے اس کو اور تھوڑا سا سمجھتے ہیں. کیا محض جینے کو زندگی کہا جا سکتا ہے؟ کیا سانسوں کا تسلسل، بریدنگ، ہارٹ بیٹ کا چلنا، یہ زندگی ہے؟ نہیں، یہ تو جانوروں کی بھی ہے. کیا زندگی صرف مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہے؟ یعنی میں صرف آپ کے سوچ میں وہ کنکر پھینکنا چاہ رہی ہوں. آپ سوچیں کہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے بلین آبادی ہے، تو کیا سب زندہ؟ نہیں. دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چارہ. دل مردہ جو ہوتا ہے نا، وہ زندہ نہیں ہوتے. قرآن میں کم از کم 3 دفعہ تو مجھے لگتا ہے سورۃ الانعام میں یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. قرآن کا پانی بندے کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے وہ مردہ معاشرہ تھا. نسبتوں کی حد تک تو وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا تھا، لیکن ان کی زندگی ایٹ ڈرنک بی میری تھا. ہم نے یہ سلوگن 10-12 سال پہلے کیا، اس سے بھی پیچھے کا سنا ہوا ہے، ایٹ ڈرنک بی میری، کھاؤ پیو اور شادی کرو. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کھاؤ پیو موج مستی، ہلا گلا، فن پلیکس، پارٹی پلیکس. لکھیے ذرا کہ کیا زندگی اس لیے دی گئی کہ ہم موج کر لیں؟ زندگی کے اندر ہم بس کھائیں پئیں اور کسی کام میں رہیں. سورۃ ملک کی پہلی 2 آیتیں سامنے اگر آپ رکھ لیں تو ایک چھوٹی سی انالوجی دے کے آگے لے جاتی ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. وہ ذات جس نے زندگی اور موت پیدا کی، کیوں؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. اس آیت کو سامنے رکھیں، بلکہ دونوں کو، تو یہ دنیا ایک بہت بڑا کلاس روم ہے، ایگزامینیشن ہال. دس ورلڈ از این ایگزامینیشن ہال. آپ اپنے اسکولنگ سے لے کے کالج، اور اگر اب آپ کسی بھی اسلامک اسکول یا مدرسے میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتی ہیں یا پڑھاتی ہیں، اس کو ذہن میں لا کر لکھیے. عام طور پہ امتحان گاہ میں جب بندہ جاتا ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے؟ نمبر 1، اس کو ایک سلیبس ملتا ہے، ادھر سے ادھر تک آپ کا امتحان ہوگا. پھر 3 گھنٹے عموماً ملتے تھے یا ملتے ہیں، آج بھی کچھ ایسے ہی ہوگا. پھر جب ہم لوگ پڑھتے تھے نا تو کویسچن پیپرز بٹتے تھے، دل ٹھنڈا ہو رہا ہوتا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہوتے تھے. جو پڑھا ساری رات بھی جاگے اس وقت لگتا تھا کچھ نہیں آ رہا. پھر جب کویسچن پیپر پڑھتے ہیں تو ایکسائٹمنٹ میں کئی دفعہ انسان غلط پڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد لکھنا شروع کرتے تھے. پھر جب لکھنا شروع کرتے تھے تو شروع میں سوچ کے پیار سے لکھتے تھے، تو جب آدھا ٹائم گزر جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا بھی ایک ہی سوال کیا اور ابھی 4 پیچھے. اور عموماً 8 میں سے 5 سوال کرنے ہوتے تھے ہم نے، جس میں سے ایک سوال کمپلسری ہوتا تھا، پہلا سوال. باقی میں سے کوئی سے 4 کر لے، پہلا مسٹ ہے. آپ پہلا نہ کریں نا تو باقی سارے بھی کر لیں گے تو وہ نمبر 0 ملتا تھا اس سوال کا. چلیے لکھنا شروع کیا. آپ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ذہن میں کیا تھا کہ جو ہے وہ لکھ دوں، ڈیلیور کر دوں. جب پیپر کا ٹائم ختم ہوتا تھا اور ایگزامینر ایک بیل لگا دیے، چلے جی سب کے پیپر بند، ہینڈز ڈاؤن، یہ وہ پین قلم ڈاؤن، اس وقت کیا دل کہہ رہا ہوتا تھا؟ 5 more minutes، 5 منٹ اور. پھر اس وقت جو قلم چلتا تھا جلدی. اور اکثر لوگوں سے جب پیپر چھنتا تھا، مثلا اگر اس کو میں اپنا پیپر سمجھوں تو جب وہ ایگزامینر ایک خاص حد تک تو ٹائم دے سکتی تھی، تو وہ اینڈ پہ جب چھینتے ہیں نا تو اس کے اوپر ایک لائن لگ جاتی تھی
کئی لوگ تو نیچے لکھ دیتے تھے ٹائم کی کمی کی وجہ سے پورا جواب نہیں لکھ سکا یا نہیں کر سکا، یاد ہے آپ کو؟ چلے اب اس کو ذرا سا ادھر آئیے. اللہ نے کہا کہ آپ اور میں اسی طرح کے ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں. اٹس فائن، پلیز ڈسٹریکشن ہوگی، آئی ایم فائن ناؤ پلیز. ہم سب اس دنیا کے کلاس روم میں، ہمارا ایک سلیبس ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جہاں بیان کی، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا سے لے کر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں 4 چیزیں بتائی تھی. کون سا رسول؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اور بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے کام کیا تھے؟ کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت، تزکیہ. ہم سب کا بھی ایک سلیبس ہے. یہ جو قرآن اور سنت ہے نا، یہ آپ کا میرا سلیبس ہے. اور یہ خوبصورت سا قرآن جو میرا فیوریٹ قرآن ہے، یہ 1 بک ہے اونلی. ہمارا ساری زندگی کا امتحان اس ایک کتاب میں سے ہے. اس کو سنت کی روشنی میں پڑھ لو، سمجھ لو. اصل میں جو سیرہ، سنت اور حدیث 3-4 لفظ ہے نا، وہ اس کے ساتھ ہی مل کے یہ قرآن پورا ہوتا ہے. اگر آپ سیرت کی روشنی میں اس قرآن کو نہ سمجھیں تو پھر یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بڑا پسند ہے لوگوں کو ایسا قرآن. آپ جہاں لفظ گاڈ ہے ادھر جیزس لکھ دیں، کرشنا لکھ دیں، ہنومان لکھ دیں، کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یلد. آپ اس کے آگے کسی بھی مورتی، کسی پتھر کے، کسی سیمٹ کے، کسی سونے چاندی کے بنے ہوئے بت کا نام لکھ دیں. لکھیں ایک جملہ. کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے نا، پھر ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کی انگلش ٹھیک ہے کہ نہیں. ہر زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈکشنری کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ڈکشنری ہے اس کا نام سیرت ہے، حدیث ہے. ایک مثال، حدیث میں اس آیت کو کیا سمجھا؟ حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، نبی کے قول، فعل اور تقریر، قول، فعل، عمل اور تقریر کی روشنی میں قرآن کیا ہے؟ وہ اصل قرآن ہوگا. ایک اور مثال لے لیں. یہ بلڈنگ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے اس کا ایک ڈھانچہ تھا. اندر لوہے کے گارڈ تھے، لکڑی تھی، پاکستان میں اینٹیں ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا. اوپر پھر جو بھی ڈیکوریشن ہوئی تو یہ گھر بن گیا، یہ بلڈنگ بن گئی. آپ اس ڈھانچے کو اس میں سے نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ملبہ. جب گھروں کو ڈیمولش کرایا جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کچھ ملبہ بن جاتا ہے. بس حدیث جو ہے نا وہ سکیلٹن ہے جس پہ الیوم اکملت لکم دینکم والا سارا اسلام کھڑا ہے. آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو ایک دفعہ فاتحہ سے ناس کور ٹو کور قرآن کا ترجمہ ضرور یاد کروائیے، ورنہ اب جو خطرے ہیں نا وہ پہلے سے بہت زیادہ ہیں. گوگل شیخ، واٹس ایپ انسٹیٹیوٹ، فیس بک یونیورسٹی، آج ہماری نسلوں کا اور ہمارا بھی کسی حد تک سورس آف نالج یہ میڈیمز رہ گئے ہیں. ایک بچی تھی، دل میں کوئی خیال آ رہا تھا کہ میں پردہ کروں. پردہ ہے کہ نہیں، چہرے کا پردہ ہے نہیں، یہ تو بڑے بڑے علماء کے دور سے باتیں چلتی آئیں. ان کے پاس بھی دلائل، ان کے پاس بھی دلائل، انہوں نے بھی ریسرچ کی، انہوں نے بھی کی. اس بچی نے کہا کہ مجھے اتنا پڑھنے کی ضرورت کیا، لیٹ سی میں گوگل سے ڈھونڈتی ہوں کیا چہرے کا پردہ ہے. اور جب اس نے پھر وہ پڑھا نا تو وہ حجاب بھی اتار دیا، کیونکہ آپ کو پتا کہ یہ جو ریسرچز اور سرچ آتی ہے نا، اس میں پیسے دے کے اب سرچ اوپر کر لیتے ہیں. باطل لوگ، غلط عقائد پھیلانے والے پیسے لگا رہے ہیں. کلکس لے کے لوگ ہزاروں لاکھوں سبسکرائبر اپنے دکھاتے ہیں، ریئل میں کوئی نہیں ہوتے. پیسے لے لے کے، پیسے دے دے کے آج پورا یوٹیوب کا چینل یا باقی چیزیں جس میں یہ پوری منڈی بن چکی ہے. آپ کو کیا پتہ کیا ہو گیا؟ آپ ذرا آئی ٹی کی دنیا میں نکل کر تو دیکھیے، وہ کرپشن جو دنیاوی عام جگہوں پہ دکھتی تھی ادھر تو وہ نظر بھی نہیں آتی. لیکن صرف ہمارا سورس آف نالج یہ طریقے سے آئے گا تو بہت بڑا خطرہ ہوگا.
قرآن پڑھیے. اکثر جب بھی میں کہیں کسی کورس کی بات کروں تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھیں، ہم کیوں کریں کورس. تو میں اس کا جواب آپ کو ہمیشہ یہی دیتی ہوں کہ کرائٹیرین تو ہو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ قرآن پاک ہے، عربی کا ہی ہے نا، اس میں کچھ بھی ایک لفظ اردو نہیں ہے. میں پوچھتی ہوں، دل چاہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں، دل نہ چاہے تو نہ کریں. آپ میں سے کن سسٹرز کو یہ قرآن ایسا قرآن پکڑ کے اردو میں سمجھ آتا ہے؟ ماشاءاللہ 2 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، 3 4 5 لوگ یعنی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جو زبان آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو آپ فوکس کیسے کریں گے؟ میرا آج کا یہ لیکچر اردو کی بجائے نارویجین لینگویج میں ہوتا تو آپ بیٹھتے اتنی دیر، اتنے پیار سے آپ سنتے. بس یہ ہے ہمارے اس قرآن کے ساتھ آج مسئلے. بچے کہتے ہیں ماما آپ مجھے کیوں فورس کرتی ہیں کہ میں صبح اٹھ کے قرآن پڑھوں؟ اس سے تو اچھا مجھے آپ کو انگلش کی بک دے دیں اسلامک، تو میں اس کو تھوڑا پڑھ لوں، مجھے سمجھ تو آئے گا. اور ماں کہتی ہے دیکھو استغفر اللہ، یہ قرآن پڑھنے کا انکار کر رہا ہے. دیکھیے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ہماری نسل آخری تھی جنہوں نے ابا جی کے ڈر سے صبح اٹھ کے ایک صفحہ پڑھ لیا. قرآن پڑھنا ہے صبح چاہے سمجھ نہیں آ رہا. اب بچے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیے. آپ چاہیں گے تو بعد میں کہیں سے بھی کھول کر ہم اس کا ایک کرائٹیرین کریں گے. لیکن الحمدللہ نور القرآن سے جو ہم سبیل الجنہ کورس آفر کرتے ہیں، ہر سال ایک نیا کورس آتا ہے. اور آج تو میری خواہش ہے کہ میں آپ سب کو کہوں اگر آپ کو موقع مل جائے، ابھی یہ تو آخری چیز ہے رمضان کے بعد کی، ابھی بھی چل رہا ہے 23 ہے سبیل الجنہ 23 اس وقت آن گوئنگ ہے. 2 سال 3 مہینے میکسیمم، کچھ کورس ہیں وہ 2.5 سال، یعنی 2 سال 6 مہینے، 18 منتھ کہہ لیجئے یا اس سے آگے پیچھے کر کے آپ فاتحہ سے ناس تک پورا قرآن اپنے سینے میں ڈال لیتے ہیں. کچھ بھی اور نہ ہو تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ کو اپنے رب کی بات سمجھ آنے لگتی. یہ کیوں آپ کو اردو کی سلائڈ لکھ کر دینی پڑتی ہیں ترجمے کی؟ خالی عربی سے ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا میں کتنی محنت کرتے ہیں. بچوں والے گھروں میں صبح کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ساری مشینری حرکت میں آئی ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ بچوں نے اسکول جانا ہے، ان کو اسکول بھیجنا ہے. تو کیا اس کتاب کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں لگے گا؟ اور جب خواتین یہ سیکھنے لگتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں لوگ اب عورتیں پڑھیں گی، بچے پالو. ایک عورت تھی بیچاری بچوں والی تھی، تو کہنے لگی کہ میں نے کورس جوائن کیا تو میرے گھر والے اور ساس بھی تھیں، اور انہوں نے کہا تم میرا کیا یہ کام ہے، تم گھر بیٹھو اور بچے پالو. تو بڑی دکھی تھی، اس دن کلاس میں آئیں اور دکھی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ ان کو بس آ جا کر ایک جملہ کہیے گا، یہی سیکھنے جا رہی ہوں کہ بچے کیسے پالنے ہیں. ٹھیک، ہم نے اتنے معصوم برانڈ نیو بیبیز دیے ہمیں ماؤں کے ہاتھ میں، اور وہ ان کو بیچاریوں کو خود نہیں پتا تو وہ ان کو بھی نہیں ٹرین کر پا رہی. تو سوال کیجئے خود سے کہ انسان کی زندگی برائے زندگی نہیں بلکہ برائے مقصد ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی. اس دنیا میں اللہ نے آپ کو مجھے ایک مقصد سے بھیجا. سورۃ مومنون کا آخری رکوع آتا ہے، اس میں ایک آیت ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا بس تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یہ جو یولو کا دعویٰ ہے نا، یہ دوسرے سوال کو آپ کے دماغ سے نکالتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ جینا. آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، آج ہمارے پاس ویب سائٹس ہیں، آج ہمارے پاس فیس بکس ہیں، انسٹاگرامز ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں. آپ کے پاس کم بھی ہوا تو آپ کے بچوں کو جا کر پوچھئے سنیپ چیٹ کیا ہوتا ہے، آپ ان سے انسٹاگرام پوچھئے، ٹیلی گرام پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یعنی ایک عورت میرے ساتھ کوئی سسٹر بیٹھی ہوئی تھی نا، تو ہم باتیں کر رہے تھے ایسے جیسے کوئی میٹنگ تھی یا کیا تھا، تو ایک دم وہ فون پہ انہوں نے کچھ دیکھا تو وہ ڈسٹریکٹ ہو گئی. مجھے نہیں سمجھ آئی، تو بیٹھے بیٹھے نا ایک دم اپنے بچوں کی کوئی بات کرنے لگی، وہ اس وقت ادھر ہے. تو میں نے کہا ان کو کیسے پتا چلا؟ کوئی الہام بھی نہیں آ سکتا، وہی بھی نہیں ہے. کہنے کی وہ سب میں اس نے فلاں جگہ اپنی تصویر ڈالی ہے تو مجھے پتا چل گیا اس وقت وہ وہاں گیا ہوا. یعنی آج آپ دیکھیے ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، کیا ہم اس کا صحیح استعمال کریں؟
کیا آپ اپنے اس چھوٹے سے فون جو کہ آپ کی جیب میں بھی آتا ہے، کیا آپ صحیح استعمال کرتی ہیں؟ سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، آپ اس کو کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ یوٹیوب چینل اس وقت ایک جائنٹ بن چکا ہے، سب سے بڑا سرچ انجن اور ایزی گوئنگ ان کا. آپ غلط سپیلنگ لکھ لیں وہ ٹھیک کر لیتا ہے. آپ پورے فریز میں سے کوئی ایک لفظ لکھ دینا، وہ ڈھونڈ کے آپ کے سامنے لے آتا ہے. چلیں، ہم نے تو بنانا دور کی بات تھی، ہم ان کے بنائے ہوئے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں اس وقت. آپ دیکھیے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف، ہماری اسکیجول جو ہے، اس میں کوئی کانکریٹ، کوئی کنسٹرکٹیو کام ہے؟ ہم نے اگر یوٹیوب کھولنا ہے تو اب ترکیبوں کے لیے کھولنا ہے، ریسیپیز ہیں. لوگ کہتے ہیں یوٹیوب زندہ باد. پہلے لوگ کہتے تھے نانی کی ترکیب، گرینڈ ماں کوکیز آپ کے امریکہ میں ملتی ہیں، دادی سے سیکھا. زردہ بنانا ہوتا تھا تو ساس نے وہ جو زردہ پکوانا ہوتا تھا تو نئی نئی بہو کی جان پہ بنی ہوتی تھی کہ آج میری اماں کی عزت رہ جائے. پہلے فون نہیں تھے تو ماں سے پڑھ کے آتے تھے کہ زردہ کیسے پکانا ہے. پھر ذرا فون آنے لگے تو فون پہ ماں سے پوچھ رہے ہوتے تھے آج زردہ کیسے بناؤں. آج ساس بھی گئی، ماں بھی گئی، یوٹیوب سے زردہ بنائیے. چلیے، کوئی بری بات نہ ہوتی اگر اس کھانے پکانے میں انہوں نے اتنی کہنا چاہیے فینسینس نہ ڈال دی ہوتی جو آج آپ دیکھتے ہیں. ایک کھانے کی ترکیب آپ سوشل میڈیا سے نکالیں تو میرا خیال ہے $20-25 کا خرچہ تو ہوا. سچ ہے کہ جھوٹ؟ جو چیزیں اس وقت، اور یہ بھی کوئی بری بات نہیں تھی، آپ اپنی سادی سی بھی ترکیب ڈال دیں، لیکن کیا صرف ایٹ ڈرنک بھی میری؟ آپ واٹس ایپ کیوں کھولتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہسٹری ہوتی ہے نا. اپنے فون میں سے گھر جا کر ہسٹری کھول کر دیکھیے گا پچھلے پورے ہفتے میں میں نے کیا کیا ویڈیوز دیکھی ہیں. میں کوئی غلط چیز کو آپ کے اوپر قیاس نہیں کر رہی کہ آپ گندی فلمیں دیکھتی ہوں گی، ڈرامے دیکھتی ہوں گی، آپ گانے سنتی ہوں گی. میں آپ سے تصور بھی نہیں کر سکتی اس کا کہ آپ جیسی مہذب ڈیسنٹ سسٹرز کبھی ایسی کوئی چیز بھی دیکھتی ہوں گی. ہاں، ینگ بچے جن کو دین یا قرآن نہ سمجھ آیا ہو نا، وہ کرتے ہیں. مسجد میں بچے گانے سنتے ہوئے پکڑے گئے، مسجد میں قرآن چل رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، اور پچھلی صف میں بیٹھے بچے کان سے لگائے، جب کھول کے دیکھا تو وہ گانے سن رہے تھے. اور اس طرح کی اور بہت ساری چوریاں پکڑی جاتی ہیں. ہم ان معصوم بچوں کی بات نہیں کرتے، لیکن خود سے سوال کیجئے کہ میں جو اپنے فون میں سکرول کرتی رہتی ہوں چیزوں کو، سوشل میڈیا، میرا نیٹ ورک جو ہے وہ کس کام آ رہا ہے. اور آج اس کو بھی ہمارے ملک میں فری لانسنگ اور پیسے کمانے کا ذریعہ بنا دیا. ہر بندہ ویڈیو بنا رہا ہے. آج تو آپ اللہ خیر کرے تو کہیں سے بچ کے آ جائیں تو آ جائیں، کوئی پتہ نہیں کس نے فون پہ آپ کی ویڈیو بنا لی. کل قیامت کے دن جواب دیں گے. وہ شادیوں میں جا کر دیکھیں ہر بندہ فوٹوگرافر نہیں بنا ہوا. پہلے تو دلہن بیچاری کے اوپر چڑھ چڑھ کے اس کا دم گھونٹ دیتے تھے. آج ہر بندہ اپنی سیلفی بنانے میں مگن ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ ہو. اللہ کے گھر جا کر لوگ روتے تھے، کعبے پہ پڑی پہلی نظر کیا ہو گیا. آج کعبہ پیچھے آپ آگے اور اپنا منہ ادھر کر کے تو سیلفی بنا کے سوشل میڈیا پہ بھیجتے. یہ ایک اپنا موضوع ہے. اس پہ اسی پچھلے ٹرپ میں سیلفی کلچر پہ ہیوسٹن سے ایک لیکچر بھی ہوا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، اور بھی بہت جگہ ہوتا رہتا ہے. یعنی آج ہم کھیلوں سے حد سے بڑھ کر دلچسپی رکھتے ہیں. رغبت ہے، جنون ہے. میچ ہونا اور ہو تو اس دن دیکھیے کیا ہے، راتوں کو ٹی وی پہ بیٹھنا. چلے یہ تو شروع سے ہم نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا لوگوں کو کرکٹ میچ کے لیے رات کو جاگنا. اور وہ جو چھکا لگایا تھا جاوید میاں داد صاحب نے، کتنوں کے چھکے چھوٹ گئے. فتح اور شکست کے ساتھ بی پی ہائی اور لو ہو جاتا تھا. لیکن آج ہمارے پسندیدہ مشاغل کیا ہیں؟ ہمارا آج کیا مشغل ہے؟ اور اپنے اوپر ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی لیجئے. ہماری یوتھ کیا کر رہے ہیں سارا دن؟ آپ اگر یہ ساری چیزیں مجھ سے بھی سیکھ لیجئے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فون میں آپ کا سکرین ٹائم نوٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس میں ایک ایپ ہے، اس میں کھول کے نا لگا دیں آپ کی سکرین پہ، وہ آپ کو بتائے گا کہ آج صبح سے لے کے آپ نے ابھی تک کتنی سکرین یوز کی ہے. پھر کدھر گئے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے، کیا کر کے آئے وہ بھی بتاتا ہے. آپ کا فون گم جائے تو کدھر سے ڈھونڈنا ہے. کیا یہ ساری چیزیں لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو بہت دماغ دیا.
اس وقت آپ کے پاس قرآن کے وہ ایپ ہیں، آپ غلط قرآن پڑھیں وہ آپ کی اصلاح کر دیتا ہے. آپ کو ایک آیت 10 دفعہ پڑھنی ہے، ریپیٹ کرنی ہے، اس کو ریپیٹ پہ لگا لیں. آپ کو ایک دفعہ ان کے پیچھے خود بھی پڑھنا ہے، اتنا گیپ چھوڑ دیں. اللہ کا شکر ہے برین بہت ہے ہمارے پاس، لیکن اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیے کہ عموماً ہماری ہابیز کیا ہیں، فیوریٹ شغل کیا ہیں؟ فون پہ لمبی لمبی کالز، ٹی وی کا ہر وقت آن رہنا، آواز بند کر دیتے ہیں وہ پتلیاں پھدکتی رہتی ہیں. ہمارے کہتے تھے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. رمضان آتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں میں ایسے بھی وہ منظر ہے جیسے میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ جو سنگار میز نہیں ہوتا تھا کپڑا اور کروشیا سے بنا، ٹی وی کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ کہیں اس کی وجہ سے فرشتے نہ چلے جائیں. آج ہم بدل گئے. پھر میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں ان کی بایوگرافی جاننا، ان کے ٹاک شوز سننا، پھر سوشل میڈیا پہ کون کس کو فالو کر رہا ہے، ہر وقت موبائل سے تصویریں لینا، ہوٹلنگ، سیر و تفریح. کیا ہم صرف انہی چیزوں میں نہیں کھو گئے؟ اور آپ یاد رکھیے کہ مکہ والوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے نا تو وہ اس پہ ایک جملہ بولتے تھے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا ان ہی الا، نہیں ہے یہ مگر، مین یہ تھے کہ اونلی کیا، حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی ہے، یعنی زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم تو دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. آپ امیجن کیجئے مکہ شہر ہے اور ساری دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہاں، کتنے پیار سے اللہ کے نبی بلاتے ہوں گے، کیا تاثیر ہوگی، کیا آپ کا انداز خطابت ہوگا، کیا بلاغت ہوگی. لیکن سن کر کیا کہتے تھے، یہ کیا باتیں کرتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، دیکھا دیکھی جائے گی. آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے پھر دیکھی جائے گی، سانپ بچھو آئیں گے تو دیکھا جائے گا، آگ میں اللہ ڈالے گا تو دیکھا جائے گا. تو یہ جو کیئر فری ایٹیچیوڈ ہے نا، یہ ہے یو لیو ونس، موج کر لو. اگر یہی زندگی ہے جو اللہ نے آپ کو مجھے 50-60 سال کی دی ہے تو ہم اس کو کیسے گزاریں؟ کیا ہم زندگی گزار رہے ہیں یا زندگی ہمیں گزار رہی ہے؟ کیا یہ کپڑے جوتے ہمارے غلام ہیں یا ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں؟ کیا یہ گھر ہمارے غلام ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے تسخیر کر دیا ہے، یا ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سارے سوال ہیں نا، ان سب سوالوں کے جواب آپ کو یہ کتاب دیتی ہے. آپ اپنے ذہن میں چند سوال لکھیں، میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ جب میرے اوپر کوئی مشکل آئے تو میں اس مصیبت سے کیسے نپٹوں؟ جب کوئی غم آ جائے تو میں غم کیسے مناؤں؟ جب میرے گھر کوئی خوشی کا موقع آئے تو میں خوشی کیسے مناؤں؟ خوشی میں کیسے حدوں میں رکھوں اپنے آپ کو؟ اچھا دولت کمانا برا ہے؟ اچھا میں سکون کیسے حاصل کروں؟ اچھا اگر جب اچانک اگر میرے پہ موت کی گھڑیاں آ جائیں تو میں کیا کروں؟ یعنی میں اکثر بچیوں کے ساتھ بہت خوشی سے ٹائم سپینڈ کرتی ہوں نا. تو ہم کل رات کو آپ میں سے کسی کے گھر تھے تو ان کی بچی ہیں، میرا بمشکل 12 سال کی ہوگی ابھی. اس بچی کے جب میں سوال سنتی ہوں نا، پہلے بھی اس نے کی، کل رات بھی میرے سے بہت سوال کرتی رہی نا، تو میں بعد میں بھی کہہ رہی تھی کتنے معصوم بچے ہیں یہ. اگر اس وقت ہم نے ان کو جواب نہ دیے تو یہ کہاں جائیں گے؟ اپنے بچوں کو وقت دیجیے. جوان ہوتی بچیوں کو اپنی سہیلیاں بنائیں. آپ کی سوشلائزنگ دوسروں سے نہیں، اپنے بچوں سے ہو. یاد رکھیے کثیر الاختلاط کہتے ہیں ٹو مچ سوشلائزنگ کو. آج ہمارا ایک لائف سٹائل کیا بن گیا؟ خوب کھاؤ، خوب گھومو پھرو، فلانٹ کرو. اپنے ہی بچوں کو ہم ٹائم نہیں دے پاتے، پڑھنے کو ٹائم نہیں دے پا رہے. ایک شادی ہماری 8-10 دن پہ نہیں چلی گئی. پہلے 3 دن کی شادی بھی بوجھ لگتی تھی، اب سارے ڈھولک پارٹیوں کے نام پہ 2-3 مہینے اس شادی کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. کام کب کریں گے؟ کیا زندگی بس یہی ہے کہ موج مستی، یہی کھیلنا کودنا؟ کبھی دنیا سے جاتے شخص کو دیکھیے، آپ کے گھروں میں، فیملیز میں یا فرینڈ سرکل میں کون سی آخری موت ہوئی ہے، اس کو ذہن میں لے آئیے.
کتنی بے بسی ہوتی ہے اس وقت. تو یہ جو کیئر فری ایٹیچیوڈ ہے نا کہ وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. سورۃ العنکبوت کی آیت 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور بہلاوا دل کا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. اب یہاں دنیا کو کھیل کیوں کہا گیا ہے؟ یہ وہ ڈرامہ نہیں ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے، یہ وہ فلم سٹوری نہیں. مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت صرف ایک گھر گھر کی ہے. بچپن میں گڑیا گڈے کا گھر کھیلتے تھے، گھر گھر کھیلتے تھے. گڑیا گڈے کی شادی کرتے تھے. کس کس نے کی ہوئی ہے؟ ہینڈ ریز کریں. وہ آلو پکا کر ولیمہ کیا تھا. کتنے معصوم کھیل ہوتے تھے ہمارے دور میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بھی کھیلتے تھے. گڑیا بھی ہوتی تھی، گڈی پٹولے، کپڑے سلتے تھے گھروں میں تو کترنے بچ جاتی تھی نا، تو پاس بیٹھ کے بچیوں نے کینچیوں سے کٹماؤں سے کٹوانے، پھر سوئیاں پکڑ کر سینے. آج کی بچی کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے، گیجٹ ہے، سلیٹس ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے. بچیاں کھیل کھیل میں گھرداری سیکھ جاتی تھی. ہوم اکنامکس کبھی پڑھی ایز اے سبجیکٹ؟ میں نے بھی پڑھی ہے. گھر سے چیزیں اٹھا کر جا کر وہاں مٹر چاول پکاتے تھے، آلو گوشت پکاتے تھے، میٹھا بناتے تھے. کام آیا بعد میں، کام آتا. لڑکی کو لڑکی بنا کر پالتے تھے پہلے، آج لڑکی کو لڑکا بنا کے پالتے ہیں. آج اتنی طلاقیں کیوں ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ یہ گڑیا گڈے کا آج بھی کھیل ہے. پہلے بچپن میں کھیلتے تھے، بڑے ہو کے چھوڑ دیتے تھے. آج ہم اپنے بچوں کی شادیاں بالکل گڑیا گڈے کے کھیل کے طور پہ کریں. کسی انڈین فلم کو بھی زندگی میں دور جاہلیت میں دیکھی ہو، اس کے کچھ سینز دماغ میں لائیے اور آج کی کسی ایک ایوریج شادی میں چلے جائیے، آپ کو انڈین موویز کے سلٹس یاد آئیں گے. تصور بھی نہیں کر سکتا تھا بندہ ان چیزوں کا جو آج ہمارے شریف شرفا کے گھر کی شادیوں میں ہو رہے. گانے ادھر سے چوز کرتے ہیں، کپڑے دلہنوں کے اور ہیروئنوں کے دکھا کر اپنی بہوؤں بیٹیوں کے بناتے ہیں. ایک ماں تھی تو بڑی ادا سے کہنے لگی، بیٹے کی بری بنا رہی ہوں، آپ کوئی نہیں جانے کی ضرورت. کیا کرتی؟ باہر کی دنیا میں تھی وہ خود. کہتی جو فلم دیکھتی ہوں اس میں ڈریس پسند آ جاتا ہے، پھر اپنی بہن کو جو پاکستان میں اس کو بتاتی ہوں فلاں فلم کے فلاں منٹ پہ جو اس ہیروئن نے جوڑا پہنا ہے ویسا بنا دو. پھر وہ اس فلم کا وہ سین یا اس کا منظر وہ جا کر تو ویڈنگ ڈریسز اور کپڑے بنانے والوں کو دکھاتی ہیں. اب ان کا کاروبار ہے، انہوں نے دیکھنا تو وہ بن کے آ جاتا، تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کل شادی سیلیبریٹ ہوتی تھی، آج شادی پکچرائز ہوتی ہے. پہلے لفظ شوٹنگ دو طرح سے تھا، ایک تو شوٹنگ فلموں کی تھی یا پھر وہ جو شوٹ کرتے تھے. آج کیا شوٹ چل رہا ہے؟ بھئی کدھر مہمان بیوقوف بن کر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا کھولے، دلہن آئے، ہم جائیں، وہ شوٹنگ ہو رہی ہے، فوٹو سیشن ہو رہا ہے. میرے پاس ایک پورا آرٹیکل ہے، اگر وقت ہوا مجھے بتائیے گا، میں ان پہ پڑھ کے سناؤں گی. حیا کا بھی جنازہ نکل جائے جو آج صرف یہ فوٹو سیشنز کے نام پہ ہو رہا ہے. اور ہماری شریف شرفا وہ کچی کلیاں بچیاں جو کبھی جس کو ماں باپ باہر نہ جانے دیں، ان کو شادی سے پہلے ان سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اب مہمان بیٹھے ہیں جی کیا مصیبت ہے، دلہن کیوں نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے، رخصتی کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں وہ پھول لینے گئے ہیں. اچھا کیا ہوا ہے؟ سارے شہر سے پھول جمع کر رہے ہیں، پھول ختم ہو گئے ہیں. تو بھئی جتنے اتنے کافی نہیں. وہ جو گانا ہے نا اس میں وہ چبارہ نہیں ہوتا جو بلڈنگز ہیں، پاکستان کی بات ہے یہ، کراچی کی، تو بلڈنگز ہیں ٹاپ موسٹ اوپر، ہر بالکونی میں کھڑے ہو کے لڑکیوں نے نیچے سے گزرتی ہوئی دلہن پہ پھول پھینکنے ہیں، تو ابھی پھول نہیں مل رہے پورے. سارا شہر میں لوگ بھیجے ہوئے پھول آ جائیں. کیوں بھئی آپ ہیروئن ہیں؟ میں نام لوں چند ہیروئنوں کے، یہ کچھ کر کے بھی آپ نے وہ نہیں بن جانا. یہ کھیل ہے. آج ہم دنیا کے کھیل تماشے یا اس کی رنگینیوں یا پھر تعیشات، لگژریز، اسباب راحت میں اتنا کھو گئے
اسی کو مقصد بنا لیا. دنیا کی نعمتوں سے زیادہ لطف اندوز ہونے سے اس کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. انڈلج ہو گئے، یعنی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ مجھے اپنی امت پہ خواہش کا ڈر ہے. جیسے کتا کسی کو ڈس لے تو اس کے رگو ریشے میں زہر چلا جاتا ہے نا، میری امت کو خواہشیں ڈس لیں گی، لگژریز، اور پھر دل دنیا میں اور لگتا ہے. یاد رکھیے آج آپ ایک ایوریج لائف سٹائل دیکھ لیجئے اپنے اپنے گھروں کا. میں نہیں کہتی امریکہ کیسا ہے، میں نہیں کہتی ناروے کیسا ہے، میں نہیں کہتی پاکستان یا انڈیا کیسا ہے. چاروں طرف ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. جو مقصد سے غافل ہیں وہ مکہ میں بھی رہ کر یہی کچھ کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات دیا ہوا ہے وہ دور رہ کر بھی کیئرفل ہیں. آپ سب، میں ارد گرد دیکھتی ہوں، بہت کیئرفل ہیں. بچوں کو $850. کل رات میں نے ریسرچ کی اور پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اس وقت اسلامک اسکول میں بچوں کی فیس کیا ہے. تو جو سسٹر میرے پاس تھی، آپ ہی میں سے تھیں کچھ شاید، تو انہوں نے کہا کہ $850 ایک بچے کے. تو 2 کے کتنے ہوئے؟ ڈبل. تو میں نے کہا پھر 3 کے تو 2000 ہی ہوتے ہوں گے. کہہ رہی 4 بھی ہیں لوگوں کے. آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی $1000 میرا جو رفلی سپیکنگ حساب ہے، پاکستان کے 3,20,000 روپے ہیں. تو 3 کو 4 سے ضرب دے دیں، 15 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں پاکستان کے حساب سے اپنے بچے کو اسلامک اسکول میں پڑھانے کے. الحمدللہ. لیکن یاد رکھیے، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی، یہ 15-20 لاکھ بھی کام نہیں آئے گا اگر وہ 5-6 گھنٹے وہاں سے پڑھنے کے بعد گھر میں آ کر آپ کو اور آپ کے لائف سٹائل کو اسلام کے مطابق نہیں دیکھتا. یہ جو اسلامی اسکول والے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے بچوں کے دل میں ایمان کا بیج ڈال سکتے ہیں. اٹس ٹرو. قرآن کی محبت ڈال سکتے ہیں. یہ بھی الگ بات ہے کہ وہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں، وہ صرف دعائیں پڑھا رہے ہیں تو آپ اس پہ بڑے خوش ہیں. بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہو گئیں، آپ اس پہ بڑے خوش ہیں. نہیں، اسلام بچوں کو سکھانا ہے تو دل میں وہ ڈالیے کہ دنیا کی محبت ہے. یہ غزہ کی مائیں جو کر رہی ہیں اور جو غزہ کے بچے کر رہے ہیں، زخموں کو سینے کے دوران ان کی زبانوں سے قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور وہ ان گولیوں اور جو کہہ لیجئے کہ بارود پھٹ رہا ہے اس کو دیکھ کے تالیاں بجاتے کہتے ہیں اٹس پلینگ، دے آر پلینگ. انہوں نے اپنے بچوں کے ایمان مضبوط کیے ہیں، تبھی اتنی بڑی آزمائش آئی ہے. لیکن بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم سب کو اسلامی نقطہ نظر سمجھنا ہے. یہ دنیا یولو نہیں ہے. اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ ایک آیت قرآن کی صرف بتا دوں نا تو آپ کے لیے بات واضح ہو سکتی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. پہلی آیت 17ویں پارے کی بھی اور سورۃ الانبیاء کی بھی. قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، حالانکہ وہ بھی غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں. یہ آیت آپ کے میرے لیے پردہ کھولنے کے لیے، آنکھوں پہ بڑے ہوئے پردوں کو ہٹانے کے لیے کافی ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مال غنیمت میں زمین کے 2 ٹکڑے ملے. تو انہوں نے سوچا کہ میں نے 2 ٹکڑے کیا کرنے ہیں، 2 پیس آف لینڈ، ایک میرے کام آ جائے گا، ایک دوسرے کو دیا کہ تمہارے پاس نہیں، جاؤ تم اس پہ گھر بنا لو. تو وہ دوسرے نے کہا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، کل رات ہمارے نبی پر ایک ایسی آیت اتری ہے جس نے دنیا میں ہماری تھوڑی بہت بھی جو خواہش تھی یا جو اس کے اندر کشش تھی نا، وہ بھی پوری کر دی ہے. اب مجھے اس زمین کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. غفلت کیا ہے؟ ایک تو آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں، بعد میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں یوٹیوب چینل جس پہ تقریباً 4400+ ویڈیوز ہیں، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. اس میں لاسٹ ڈیز میں نے دیکھا غفلت کی سیریز ان لوگوں نے براڈ کاسٹ کی ہے، غفلت A to Z. اس پہ 5-6 سیشنز دیے تھے سیالکوٹ میں، تو الحمدللہ وہ اب آنیر آ گئے. غفلت کیا ہے؟ قرآن، کتاب، حکمت ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ، جو رنگ ڈھنگ سکھاتا ہے نا، ہم اس سے ہٹ کر یو لیو اونلی ونس، ہیڈ لیسنس، موج مستی، اس میں جینا، اس کو غفلت کہتے ہیں. اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم کرنا،
اور آج سے شاید 50 60 70 80 سال پہلے کا شعر ہے کہ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آج اگر علامہ اقبال یا میر تقی میر یا مرزا غالب آتے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، فوراً فوت ہو جاتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر آج کے مسلمان کو دیکھ لیں تو عبداللہ بن ابی کو بھول جائیں۔ ہم غفلتوں میں ہیں، ہم سوچتے ہیں مسجدوں میں قالین ڈلوا دیا ہم کتنے نیک ہیں، افطاری کھلا دی کتنے نیک ہیں، فیملی وزٹ عمرے کی۔ آج ہماری تفریح عمرہ بن گیا۔ بچہ آتا ہے، اس کو پوچھتے ہیں آپ کو وہاں سب سے اچھا کیا لگا، کہتے ہیں انجم ہوٹل، ان کا بریک فاسٹ، ان کا بفے۔ آپ کو ہوتا ہے کہ وہاں میکڈونلڈ حلال ملتا ہے، وہاں یہ ملتا ہے۔ اور کبھی آپ کے گناہ گار قانون ہے، دیکھیں میں بہت بڑی بات کہنے لگی، دل تھام لے، اٹس ٹرو، میرے لفظوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن میں یہاں بیٹھ کر آپ کو کوئی کیوس دلانے کے لیے جھوٹی سچی باتیں نہیں کرنے آئی۔ کبھی آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ سارے مراحل سے گزر کر، جیسے کہ آپ اور میں حج عمرے پہ جائیں، سفر، تھکن، ٹکٹ، ویزا، سب کچھ، لیکن وہ ایک نماز پڑھے بغیر واپس آ جائے، تصور بھی ہے؟ وہ صرف ہوٹل میں رہے اور کھائے پیے موج مستی، کیوں؟ کہتا ہے I'm not Muslim, I'm here just for halal food, I'm here for this۔ وہ نماز پڑھے بغیر حرم سے آ جائے۔ کین یو بلیو دس؟ آج مائیں کہتی ہیں، ایک ماں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا میں زندہ کیسے ہوں۔ ہر اللہ رحم کرے کہ 10ویں میں سے ایک بچہ، یا ہر گھر میں یا فیملی میں ایٹ لیسٹ 1 بچہ خود کو ایکس مسلمان کہہ رہا ہے۔ 18th برتھ ڈے پہ بچہ ماں کو تحفہ دیتا ہے، پہلے تو آپ دیتے ہیں نا برتھ ڈے گفٹ۔ ایک بچہ 18th برتھ ڈے پہ اپنی ماں کو گفٹ دیتا ہے، اور وہ گفٹ آپ کی حیدرآبادی زبان میں ایک چٹھی، ایک خط، ایک رکا چھوڑ کے گیا اپنے سائڈ ٹیبل پہ، کہ میں بہت دن سے انتظار کر رہا تھا کہ جب میں 18 کا ہو جاؤں گا، آج وہ دن آ گیا۔ ٹوڈے آئی ایم لیونگ ہوم، بیکاز میں آزاد ہوں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ I am leaving my religion. I am not Muslim anymore. I am changing my sex. And I am changing my name. So please don't try to find me. You can't. اور یہ خط رکھ کر بچہ چلا گیا، آج تک واپس نہیں آیا، الا یہ کہ اللہ اس کے دل میں کو ڈال دے تو آ جائے۔ آپ سوچیے وہ ماں بھی زندہ، یہ کیسے ہو گیا؟ آج ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے آنسو کیوں بن گئے؟ ہم نے ان کی دنیا بنائی، انہوں نے ہماری دنیا تو چھوڑے، آخرت تو چھوڑے، دنیا بھی بگاڑ دی۔ آج ہم جن دنیا کو بچوں کو کھلانے میں، پلانے میں، ان کے بیڈ روم کے سیٹس، ان کے کھانے، ان کے کپڑوں میں اپنی ترجیحات کو وہ بنا کر مقصد حیات کو بھولے پڑے۔ یہ میرے جیسے لوگ جن کو بولنے کی عادت ہے، یہ بھی لوگوں کو کریزی ہی لگتے ہوں گے۔ کیا ہو گیا ان کو؟ کوئی کام نہیں، سب کو پتہ ہے، سب پتہ ہے، سب کے پاس کتابیں ہیں۔ آج ہماری علم کے لیے کیا کوشش ہے؟ آج تبلیغ کے لیے ہماری کیا کوشش ہے؟ ایک شخص چائنا میں رہنے والا مسلمان کو تانا دیتا ہے، جب وہ خود مسلمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے میڈ ان چائنا کی مہر گھر گھر میں پہنچا دی دنیا میں، سوئی سلائی سے لے کے جہاز تک ہم نے چائنا کے بنا دیے۔ او مسلمز، تمہارے پاس جو دین ہے، اتنا بڑا برانڈ ہے تمہارے پاس، تم نے اس کو کہاں پہنچایا؟ یقین کیجئے یہ ہماری توجہ، ہمارے غفلت کے پردے چاک کرنے والی بات ہے۔ تو اپنے لیے 1 لائنر آنسر لیجئے، چینج یور پرائرٹیز۔ آپ کے کفن میں کوئی برانڈ نہیں ہوگا، آپ کے کفن پہ کوئی موتی ستارے نہیں ہوں گے، آپ کی وارڈروب میں جہاں 50 جوڑے ہیں نا، آج سے ایک نیت کیجئے، ایک کفن بھی لٹکائیے، جب الماری کھولے وہ کفن دکھے۔ اپنا کفن خود خرید لیجئے، ہمیں نہیں پتا کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ و لائب، آپ وہ چیز جو اللہ کی یاد سے روک دے، نماز اور زکوٰۃ سے غافل کر دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یشری لہو الحدیث،
کلام دل فریب، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ تجارت بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کوکنگ ریسیپیز بھی ہو سکتی ہیں، وہ شاپنگ بھی ہوتی ہے، وہ ونڈو واچنگ بھی ہے. ہر وقت کہتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا. بھئی کدھر ہے وقت؟ 24 ہی گھنٹے کا نا، دن 24 گھنٹے کا، اور 1 گھنٹہ 60 منٹ کا، اور 1 منٹ 60 سیکنڈ کا ہے، آپ کا میرا سب کا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں تو بہت فارغ ہوں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں